الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل و خاتم الانبیاء وعلی آلہ و اصحابہ الذین هم خلاصۃ العرب العربا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَٰذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامی الکریم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، آپ حضرات کے سامنے سورہ صاد کی چند آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ رب لم یزل سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک مجھے اور آپ سب حضرات کو ان آیات مبارکہ کی سمجھ بوجھ اور اس کے بعد ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مفسرین کرام نے قرآن مقدس کی جو صورتیں ہیں ان کو دو عنوانوں سے عنوان کیا ہے۔ بعض صورتیں وہ ہیں کہ ان کا نام مکی صورتوں کا دیا ہے، اور بعض صورتیں ایسی ہیں جن کو مدنی صورتوں کا نام دیا ہے۔ مختصر تعریف مکی اور مدنی صورتوں کی یہ ہے کہ مکی صورت وہ ہوتی ہیں کہ جو مکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے اور وہاں نازل ہوئیں، اور مدنی صورتیں وہ ہوتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے اور وہ صورتیں مدینہ کے اندر نازل ہوئیں۔ ان صورتوں کو مدنی صورتیں کہتے ہیں۔ یہ جو سورہ صاد ہے، اس سے پہلی صورت سورہ صافات ہے۔ مفسرین کی تفسیر کی اصطلاح میں ایک ربط ہوتا ہے، ربط کہتے ہیں جوڑ اور تعلق کو۔ ایک عام انسان ہو تو اس کی گفتگو اور کلام جو ہے بے ربط نہیں ہوتی، تو مالک الملک جو زمین و آسمان کا بادشاہ، اس کا کلام سب کلاموں کا بادشاہ، تو ظاہری بات ہے وہ بے ربط کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو مفسرین کرام حضرات علماء نے کوشش کی ہے اپنی جستجو کے ساتھ کہ اس کلام پاک کی آیات کے درمیان یا صورتوں کے درمیان کیا ربط ہے۔ تو یہاں مختصراً سورہ صاد کا ماقبل صورت کے ساتھ ربط یہ ہے کہ ماقبل صورت کے اندر اللہ رب العزت نے یہ فرمایا، ان الہکم لواحد، تمہارا معبود ایک ہے، جس کی عبادت کرنی ہے وہ ایک ذات ہے، اور وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے رسول کی زبانی یہ بتا دیا، کیونکہ جس معاشرے میں رسول اللہ تشریف لائے وہاں پر ہر طرف شرک، جہالت، بدعات، رسومات کے گٹا ٹوپ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں یہ ندا لگائی کہ ان الہکم لواحد، تمہارا معبود صرف ایک ہے، عبادت کے لائق ایک ہے، سجدے کے لائق ایک ہے، حاجتیں اور ضرورتیں صرف ایک ذات سے مانگنی ہیں، اور وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ یہ سورہ صافات کا مضمون تھا۔ اب اس سورہ صاد کے اندر اللہ پاک نے جب رسول اللہ نے یہ بیان کیا کہ الہ تمہارا ایک ہے، تو مکہ کے مشرک، مکہ کے کافر، وہاں کے باسی جن کی طرف رسول اللہ مبعوث ہوئے، وہ کہنے لگے اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کہنے لگے کہ یہ کیسا شخص ہے کہ جو ہم نے بہت سارے جو بت بیت اللہ کے اندر 360 رکھے ہوئے ہیں، مختلف حاجتیں ان سے مانگتے ہیں، ان سب بتوں کو اس نے ختم کر کے اور یہ کہا کہ الہ صرف ایک ہے، ان ھذا لشیء عجاب، یہ بڑی تعجب والی بات ہے۔ یہ بات ہماری سمجھ میں آتی نہیں۔ یہ تو اس صورت کا ماقبل کے ساتھ مختصراً ربط ہوا۔ مفسرین کی اصطلاح کے اندر، تفسیر کی اصطلاح کے اندر
ایک چیز ہوتی ہے جس کو شان نزول کہتے ہیں۔ تو عام عوام کے لیے سمجھ کے لیے یوں کہیں کہ پس منظر، ظاہری بات ہے کوئی صورت اتری ہے، کوئی آیت اتری ہے، تو ظاہری بات ہے اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، کس پس منظر کے اندر کس وجہ سے یہ آیت یا صورت نازل ہوئی ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ کا بھی مفسرین نے شان نزول احادیث کے مطابق نقل کیا ہے۔ ابو طالب حضرت علی کے والد، رسول اللہ کے چاچا، شفیق چاچا، آپ آخری عمر میں جب آپ کو موت کی مرض لگ گئی، رسول اللہ پاس تشریف فرما ہیں، مکے کے تمام سرداروں نے بما ابو جہل یہ میٹنگ کی کہ ابو طالب کے پاس جایا جائے، کیونکہ وہ بھی مکہ کے سردار تھے، اور ان سے جا کر یہ شکایت کی، رسول اللہ سامنے بیٹھے ہیں کہ یہ جو آپ کا بھتیجا ہے اسے آپ کہہ دیں آپ دنیا سے جا رہے ہیں، ہمیشہ ہمارے بتوں کی یہ مذمت بیان کرتا ہے، یہ کہتا ہے کہ اس بت سے کچھ نہیں ہوتا، اس بت سے کچھ نہیں ہوتا، اس سے کچھ نہیں ہوتا، سب کام کرنے والی ذات اللہ کی ہے، یہ تو ہمارے بت ہیں، ہم ان کی عبادت بھی کرتے ہیں، نذرانے بھی دیتے ہیں، اور یہ ہماری حاجتیں بھی پوری کرتے ہیں، تو آپ ان سے کہہ دیں کہ یہ بتوں کی مذمت نہ کرے۔ ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چہرہ کیا اور استفسار کیا، اے بتیجے، یا ابن اخی ما ترید من قوم، اے میرے بھائی کے بیٹے تم کیا چاہتے ہو اس قوم سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ارید کلمتن، میں اس قوم سے ایک ایسا کلمہ چاہتا ہوں، میں اس قوم سے ایسی بات چاہتا ہوں، تدین بہا لہم العرب وتؤدی الیہم العجم الجزیہ، میں ان سے ایسا کلمہ چاہتا ہوں اگر یہ اس کلمے کو قبول کر لیں، اس کی اتباع کر لیں، فرمایا سارے کا سارا عرب ان کے زیر نگیں آ جائے گا، سرنگوں ہو جائے گا ان کے آگے، اور جو عجم ہے، عجم کے لوگ یعنی عرب سے جو باہر کے لوگ ہیں وہ ان کو جزیہ اور ٹیکس دیں گے اور ان کے ماتحت ہو جائیں گے، میں ان سے ایسا کلمہ چاہتا ہوں، گویا عرب و عجم ان کے ماتحت ہو جائیں گے، میں ایسا کلمہ چاہتا ہوں۔ ابو طالب نے فرمایا تعجب کے ساتھ، یا امّے، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یا امّے قولوا لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ، ہاں میرے چچا اگر یہ کلمہ لا الہ الا اللہ والا پڑھ لیں تو عرب و عجم ان کے زیر نگیں ہو جائیں گے، کہ اللہ پاک نے اس کلمے کے اندر اتنی طاقت اور تاثیر رکھی ہے، یہ بڑی قوت والا کلمہ ہے، بڑی تاثیر والا کلمہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا ایک دن کہ مجھے ایک ایسا ورد بتائیں کہ تیری مخلوق میں وہ کوئی نہ کرتا ہو، میں وہ ورد کروں، فرمایا لا الہ الا اللہ یہ کہا کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ تو ساری مخلوق کرتی ہے، اللہ نے فرمایا اس کلمے کے اندر اتنی تاثیر ہے، ایک کلمے میں، ایک پلڑے میں ترازو کے کلمے کو رکھ دیا جائے، دوسری طرف ساتوں زمین و آسماں کو رکھ دیا جائے، یہ کلمے والا پلڑا جھک جائے گا۔ ظاہری بات ہے جو اس کلمے کو پڑھے گا وہی کلمے والی تاثیر اللہ پاک اس آدمی کے اندر بھی لائیں گے، وہی قوت کلمے والی اس آدمی کے اندر بھی لائیں گے۔ اب یہ کلمہ اتنی تاثیر والا کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کے اندر اللہ کی وحدانیت ہے، جو اللہ کو سب سے زیادہ معبود ہے، اللہ کو اپنی وحدانیت، وحدہ لا شریک ہونا، اس بات کا اقرار کروانا، یہ اللہ کو سب نیکیوں سے سب سے زیادہ افضل ہے۔ باقی اعمال میں کمی پیشی ہوگی، کچھ کمپرومائز ہو جائے گا، لیکن شرک کیا، کلمے کے اندر، عقیدے کے اندر خرابی ہوگی، فرمایا اس پر اللہ پاک کبھی کمپرومائز نہیں کریں گے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اس لیے عقیدہ بنیاد ہے، یہ ٹھیک ہوا، عمل کے اندر کمی پیشی ہوئی، اللہ معاف فرما دیں گے، امید بھی ہے انشاءاللہ۔ تو عرض کر رہا تھا کہ فرمایا کہ اگر یہ کلمہ پڑھ لیں تو عرب و عجم ان کے زیر نگیں آ جائیں گے۔ اچھا جب یہ بات کہی تو سارے سردار اٹھے اور ابو جہل نے کہا انمشو، چلو، وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، اپنے معبودوں پر ڈٹ جاؤ، ہم نے اپنے دین کو نہیں چھوڑنا، ما سمعنا بہذا فی الملت الآخرہ، ہم نے پہلی قوموں سے، اپنے آباء و اجداد سے یہ بات تو کبھی نہیں سنی جو بات یہ کہہ رہا ہے، ان ھذا الا اختلاق، یہ گڑی ہوئی بات ہے، من گڑت بات ہے، الیاذ باللہ، یہ اس نے اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہے۔ جواب یہ تھا اور چل پڑے۔ یہ تو اس صورت کا شان نزول تھا۔ میں نے آپ کے سامنے
قرآن مقدس کی جو آیت تلاوت کی اس سے وذکر عبدنا ایوب، اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ پاک اپنے نبی اور نبی کے صحابہ کو تسلی دینا چاہتے ہیں، ان کو اطمینان دلانا چاہتے ہیں کہ آپ جب توحید کا کام کریں گے، آپ دین کا کام کریں گے، اللہ کی وحدانیت کو بیان کریں گے تو تم پر تکلیفیں آئیں گی، تم پر آزمائشیں آئیں گی۔ دین کا کام آسان نہیں، یہ پھولوں کی سیج نہیں، اس پر کبھی جان بھی چلی جاتی ہے، کئی دن بھوکا بھی رہنا پڑتا ہے، کبھی ہجرت بھی کرنی پڑتی ہے، کبھی اپنوں سے گالیاں بھی سننی پڑتی ہیں، بیگانے بھی طعن و تشنید کرتے ہیں۔ دین پہ کھڑا ہونا، ڈٹ جانا، یہ بڑی آزمائش اور کھٹن مرلہ ہے۔ رسول اللہ اور آپ کے صحابہ کو تسلی دی جا رہی ہے، اگر پریشانیاں آ جائیں، تکلیفیں آ جائیں، مشرکین کی طرف سے گالم گلوچ ہو، کبھی اوجری پھینکی جا رہی ہے، کبھی گالیاں دی جا رہی ہیں، کبھی آپ کی بنات کو طلاق دی جا رہی ہے، کبھی مجنون اور دیوانہ کہا جا رہا ہے، فرمایا آپ نے دل برداشتہ نہیں ہونا، آپ نے دل برداشتہ نہیں ہونا، آپ نے ہمت کرنی ہے، پہاڑ جیسا صبر لانا ہے۔ اس وقت جب آپ پریشان ہو جائیں تو آپ میرے بندے سیدنا ایوب کو یاد کر لیا کریں، میرے بندے سیدنا ایوب کو یاد کر لیا کریں کہ میرا بندہ ایوب کتنی اس پر آزمائش آئی، اتنی سخت ترین آزمائش، 18 سال انتہائی مہلک بیماری کے اندر مبتلا ہوئے، انتہائی مہلک بیماری کے اندر، لیکن اللہ نے فرمایا کہ اس وقت بھی میرے بندے نے مایوسی اختیار نہیں کی، اللہ سے مانگتا رہا، صبر کا پہاڑ بنتا رہا، اس وقت بھی اللہ کا شکر ادا کرتا رہا، اور صبر کو انہوں نے چھوڑا نہیں ہے۔ آپ بھی دل برداشتہ نہ ہوں، اس واقعے کو یاد کر لیا کریں ایوب کے۔ فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، یاد کر لیا کریں مصیبت کے اندر، پریشانی کے اندر میرے بندے ایوب کو، میرے بندے ایوب کو۔ کس طرح یاد کرنا ہے کہ میرے بندے نے اس پریشانی کے عالم میں کیا کیا، کون سا کام اختیار کیا، کون سا فعل اختیار کیا، کون سا اختیار کیا؟ اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان، جب پکارا انہوں نے اپنے رب کو کہ اے میرے اللہ مجھے شیطان نے تکلیف اور آزمائش پہنچا دی، تکلیف اور آزمائش پہنچا دی۔ ایوب علیہ السلام اللہ کے بڑے عظیم نبی تھے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ان کا نسب ملتا ہے، اور روایات کے اندر آتا ہے کہ لوط علیہ السلام کی بیٹی ان کی والدہ تھی۔ اللہ پاک نے بہت کچھ عطا کیا ہوا تھا، روایات کے مطابق ان کی جو زمین زیر کاشت تھی اس کے اندر 1000 بیل استعمال ہوتا تھا، 1000 بیل، 7000 سے اوپر ان کی بکریاں تھیں اس زمانے کے مطابق، 500 ان کے خادم تھے، اور اللہ نے اولاد بھی دی تھی، 7 بیٹے، جوان خوبصورت بیٹے۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے نعمتیں ادا کی ہوئی تھی، اور آپ اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے، شکر ادا کرتے، عبادت کرتے اللہ کی۔ ایک دن شیطان نے اللہ سے گزارش کی کہ یہ جو آپ کا بندہ ہے یہ اس لیے آپ کی عبادت کرتا ہے، آپ کا شکر اس لیے ادا کرتا ہے کہ آپ نے اس کو مال دیا ہوا ہے، اگر آپ اس کو مال نہ دیتے تو یہ کبھی شکر ادا نہ کرتا، کبھی سجدہ نہ کرتا، آپ ان سے مال چھین کر تھوڑا دیکھ لینا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، شیطان ایسی بات نہیں ہے، اگر میں اس سے سب کچھ چھین لوں پھر بھی یہ مجھے یاد کرے گا۔ اللہ پاک نے آزمائش میں مبتلا کر دیا، سب کچھ چلا گیا، کھیتی اس کو آگ لگ گئی، بیٹے سارے، چھت گری، بیٹے بھی سارے ہلاک ہو گئے، اور نوکر چاکر وہ بھی بھاگ گئے، اب کھیتی باڑی کچھ رہی نہیں، صرف ایک بیوی جو ہے وہ ان کے ساتھ آخر دم تک رہی، یہاں تک کہ جب بیماری شدت اختیار کرتی گئی، بڑھتی گئی، تو اب وہ کام کاج کے بھی نہیں رہے، تو بیوی بیچاری گزر اوقات کے لیے باہر جا کر خود کچھ کام کرتی تھی، پھر مزدوری کر کے واپس آ جاتی تھی۔ مختصراً ٹائم کیونکہ مختصر ہے، آپ بھی اتنی زیادہ تھکاوٹ ہو جائے گی، تو بار کے وہ آئے، ایک دن بیوی واپس آ رہی تھی کام سے، شیطان نے کہا کہ یہ آزمائش کے عالم میں بھی ایوب علیہ السلام شکر ادا کر رہے ہیں، سب کچھ چھن گیا ہے پھر بھی شکر ادا کر رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں، ان کا یقین اور بڑھ رہا ہے۔ اور روایات کے اندر آتا ہے کہ اس زمانے کے اندر انہوں نے یہ بات شروع کر دی کہ اے اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں تھا، یہ تو تیری آزمائش ہے، جب میں دنیا میں آیا میرے پاس کچھ نہیں تھا، اور جب میں دنیا سے جاؤں گا پھر بھی میرے پاس کچھ بھی، تیری نعمتیں ہیں، آزمائش ہے تو نے لے لیا۔ یہ بات
وہ کہتے رہتے تھے۔ ایک دن ان کی بیوی کام سے واپس آ رہی تھی، شیطان نے کہا حربہ تو نہیں چلا، یہ تو بڑا مسئلہ خراب ہو گیا ہے۔ اس نے بیوی کو یہ کہا کہ اگر میں ان حکیم ایک نیک سیرت حکیم کی شکل میں آئے، کیونکہ شیطان وہ ہے کہ جو شکل تبدیل کر سکتا ہے، لطیف ان کا جسم ہوتا ہے، اللہ نے ان کو اتنی طاقت دی ہے کہ وہ آ سکتے ہیں اس شکل میں۔ تو بہرحال نیک حکیم کی اس کی سیرت شکل میں آیا اور کہا کہ اگر میں آپ کے خاوند کا علاج کر دوں تو آپ سے میں معاوضہ کوئی نہیں لیتا، فیس وغیرہ کچھ نہیں ہے، فیس صرف یہی ہے جب وہ ٹھیک ہو جائے تو وہ اس کو یہ کہہ دو کہ وہ اپنی زبان سے یہ کہہ دے کہ فلاں بابے نے مجھے شفا دی ہے، فلاں آدمی نے شفا دی ہے، صرف اتنا بات کلوا دو۔ عقیدے پہ زد لگا رہا ہے نا، عقیدہ کو خراب کرنا چاہ رہا ہے کہ فلاں آدمی نے شفا دی ہے۔ یا ایک روایت کے مطابق یہ آتا ہے کہ اگر یہ نہیں کہتے، اتنی بات کہہ دیں کہ حارث یہ شیطان کا نام ہے، اس کے نام کا نذرانہ دے دو، کچھ چاول وغیرہ یا کوئی چیز اس کے نام کے دے دو، بس اتنی بات ہے۔ وہ گھر پر آئیں، ایوب علیہ السلام سے جیسی بات کی یہ بات، ایوب علیہ السلام سخت غصے میں آ گئے اور کہا کہ تو ایمان کو خراب کرنا چاہتی ہے میرے؟ یہ ساری کارروائی شیطان کی ہے، کیونکہ نبی تھے نا، نبی کی تو تربیت براہ راست ہوتی ہے، تو فوراً سمجھ گئے، کیونکہ سب سے زیرک لوگ ہوتے ہیں۔ فرمایا یہ شیطان کی کارروائی ہے، سمجھے اور غصے میں آئے اور فرمایا جب میں تندرست ہوا تو یہ 100 لاٹھیاں ماروں گا، میں نے تو یہ لاٹھیاں مارنی ہیں 100، جب میں درست میری شفا ہو جائے گی تو۔ اللہ، پریشانی اور بڑھتی رہی۔ اب پریشان حال ہیں کہ بھئی جسم بھی کام بالکل نہیں کر رہا، آزمائش میں ہیں، اور اب کہہ رہے ہیں کہ میرا جسم بھی خراب ہے، اب عقیدہ بھی خراب ہو رہا ہے، عقیدہ بھی زد پڑ رہی ہے، کبھی شیطان ادھر سے کر رہا ہے، کبھی کوئی اور کر رہا ہے، حملے ہو رہے ہیں۔ تو اب انہوں نے طریقہ اختیار کیا انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ، اللہ کی طرف لو لگائی۔ اس پریشانی کے عالم میں رسول اللہ کو بھی تسلی دی جا رہی ہے اور عام مسلمان کو بھی قیامت کی صبح تک یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ انسان پریشانی اور مصائب کے اندر اگر اس نے پکارنا ہے تو صرف کس کو پکارنا ہے؟ تو مصائب اور پریشانی کو دور بھی کون کرے گا؟ اللہ دور کرے گا۔ تو نبی کا عمل، پیارے نبی کو تسلی دی جا رہی ہے کہ پیارے نبی ایوب علیہ السلام نے یہ عمل اختیار کیا۔ وہ کون سا عمل اختیار کیا؟ جب انتہائی پریشان ہو گئے، 18 سال کی لمبی بیماری ہے، اب عقیدے پہ بھی زیادہ آ رہی ہے، اور اللہ سے تنہائیوں کے اندر انہوں نے یہ ندا لگائی۔ ان کے الفاظ اللہ نے قرآن کا حصہ بنائے اور فرمایا اذ نادا ربہ، یاد کر میرے بندے کو جب اس نے پکارا اپنے رب کو۔ درمیان میں کسی اور چیز کے واسطے نہیں ہے، یہاں علماء موجود ہیں، نادا فعل، ربہ ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ پکار ہے، درمیان میں کسی اور چیز کا ذکر نہیں ہے، کسی چیز کا واسطہ نہیں ہے۔ واسطہ دیا جا سکتا ہے لیکن عمل کا دیا جائے کہ بھئی یہ میرا عمل ہے۔ اس پہ بھی لمبی گفتگو ہے، جس طرح حدیث پاک کے اندر آتے 3 آدمی جب وہ سفر پہ جا رہے تھے تو جب وہ چٹانوں پر ہو گئی تو پھر 3 آدمیوں نے اپنے عمل کا واسطہ دیا تھا، تو اس عمل کی واسطے سے اللہ پاک نے اس چٹان کو ہٹا دیا تھا۔ تو یہاں بھی ایوب علیہ السلام نے ڈائریکٹ اللہ کو پکارا۔ تو انسان دیکھے کہ اپنی زندگی کے اندر کوئی اچھا عمل ہو تو اس کا وسیلہ دے دے اللہ کے سامنے، تو اللہ دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے ایوب علیہ السلام نے ساتھ اپنے عمل کا بھی وسیلہ دیا، جس کو یوں ذکر کیا ہے۔ ایوب علیہ السلام نے فرمایا الہی قد علمتا، اے میرے مولا، اے میرے الہ تو جانتا ہے، انہو لم یخالف لسانی قلبی، میری زبان نے کبھی میرے دل کی مخالفت نہیں کی۔ یہ پہلے عمل کا وسیلہ دیا انہوں نے کہ بھائی جو بات میں نے زبان دل میں تھی وہی بات میری زبان پر تھی، یہ نہیں تھی کہ میرے دل میں کوئی اور بات ہو اور زبان پر کوئی اور بات ہو۔ اے اللہ، میں انتہائی پریشانی کے عالم میں ہوں، لیکن یا اللہ میرا یہ عمل، اس عمل کے واسطے سے مجھے اس تکلیف سے دور فرما کہ یا اللہ میری جو زبان ہے اس نے میرے دل کی کبھی مخالفت نہیں کی، زبان سے وہی چیز نکلی ہے جو میرے دل کے اندر ہے۔ اگلی چیز فرمائی ولم یخالف بصری قلبی، میری آنکھ نے میرے دل کی بھی کبھی مخالفت نہیں کی، اس لیے کہ آنکھ تو بہت چیز دیکھتی ہے نا، ظاہر کو آنکھیں تو سب چیزوں کو دیکھ سکتی ہے، لیکن میں نے اپنے دل کی حفاظت کی ہے کہ میری آنکھ نے جو چیز دیکھی میں نے دل کو اسی کے پیچھے نہیں لگایا کہ جو چیز سامنے نظر آ گئی اسی کے پیچھے چل پڑا، نہیں، میں نے دل کی حفاظت کی ہے۔
ہر چیز دیکھنے والی کو میں نے دل میں نہیں بسایا. اور فرمایا ولم یلہنی ما ملکت یمینی، اے اللہ میرے ہاتھ میں جتنا بھی مال و دولت ہے اس نے مجھے تیری یاد سے کبھی غافل نہیں کیا. اتنے مال و دولت ہونے کے باوجود میں نے کبھی بھی ایسی بات نہیں ہوئی کہ میں نے مخالفت کی ہو، میں نے عبادت نہ کی ہو. کیسے عمل کا وسیلہ دیا. اور اگلی بات اور فرمایا ولم آکل الا ومعی یتیمن، میں نے کبھی کھانا نہیں کھایا مگر میرے ساتھ یتیم ہوتا تھا. یہ بھی انبیاء کی شان ہے. ابراہیم خلیل اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مہمان کے بغیر کھانا کبھی نہیں کھاتے تھے. وہ باہر نکل جاتے تھے، ڈھونڈتے تھے کہ کہیں مہمان مل جائے، پھر مہمان کو لاتے، اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے. تو ایوب علیہ السلام نے بھی ذکر کیا کہ میں یتیم بھوکے کے ساتھ ہوتا، یعنی وہ میں جب تک اس کو ساتھ نہ بٹھاتا کھانے میں نے کبھی کھانا نہیں کھایا. بارکیف اللہ پاک نے ان کی اس ندا اور اس پکار کو سنا. یہ ہمارے لیے ایک عمل ہے اس قرآن کی آیت کے اندر کہ انسان پریشانیوں کے اندر، مصائب کے اندر، تکلیف کے اندر اگر پکارے تو صرف کس کو پکارے؟ اللہ کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک صحابی کے پاس، ایک شخص سے پاس سے گزر ہوا. اس کی حالت انتہائی شکستہ تھی، بیماری کے عالم میں تھا اور پاس بھی کچھ نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا کیوں نہیں کرتے؟ پھر اللہ کے رسول نے وہ دعا سکھائی، توکلت علی الحی الذی لا یموت، میں بھروسہ کرتا ہوں اس ذات پر جو زندہ ہے جس کو موت نہیں آتی. والحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنا کوئی بیٹا اولاد نہیں بنائی. یہ ذکر آپ کریں. جب رسول اللہ کا دوبارہ گزر ہوا وہ مسلسل یہ ذکر کر رہا تھا. واپس جب آئے دوبارہ کبھی گزر ہوا تو دیکھا تو اس کی حالت ٹھیک تھی. اللہ نے بیماری بھی دور کر دی اور جو تنگ دستی تھی وہ بھی دور کر دی. تو تنگ دستی اور بیماری کون دور کرے گا؟ اللہ دور کرے گا. جب اللہ کو یاد کیا جائے گا تو اللہ پاک خود بخود انشاءاللہ دور فرمائیں گے. اور دعا ایسی چیز ہے، نبی پاک نے فرمایا اللہ کے ہاں سب سے محبوب چیز، مکرم چیز دعا سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہے. دعا کے ہوتے ہوئے کوئی آدمی ہلاک نہیں ہو سکتا. دعا ہے اور کوئی آدمی ہلاک ہو جائے یہ ہو سکتا نہیں ہے. وہ دعا کرتا رہے اللہ پاک اس کو ہلاک ہونے سے کیا کر لیں گے؟ بچا لیں گے. دعا میں اس کے بڑے آداب بھی ہیں، جلدی بھی نہیں کرنی چاہیے. پھر دعا ایسی ہے کہ بعض دفعہ اللہ پاک براہ راست اس کو قبول کر لیتے ہیں. بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے اس دعا کے بدلے اللہ پاک آئے ہوئے عذابوں کو ٹال دیتے ہیں. اور بعض دفعہ اس طرح ہوگا کہ آخرت میں وہ ایسی نیکیاں دیکھے گا، یا اللہ یہ تو میں نے نہیں کی، اللہ فرمائیں گے تو دعا کرتا رہا، یہاں ذخیرہ ہوتا رہا. تو ادھر دعا کرتا تھا، دعا میں نے وہاں قبول نہیں کی ہے، یہاں کے لیے چھوڑی ہوئی تھی جہاں ایک ایک نیکی کے لیے لوگ ترسیں گے. تو یہ دعا کسی صورت میں رائے گاہ نہیں جاتی. فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اللہ کو پکارو، اللہ سے مانگو گڑ گڑا کر، زار و قطار مانگیں، اور خفیہ پوشیدگی کے حالت میں بھی اللہ سے مانگیں. خفیہ طور پر اللہ کے سامنے آنسو بہائیں. اللہ پاک ضرور دعا کو قبول فرماتے ہیں. دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. ایوب علیہ السلام نے جب یہ اللہ سے درخواست کی تو اللہ پاک نے ساری بیماری اور تکلیف کو اللہ پاک نے دور فرما دیا. بیوی واپس آئیں تو ایوب علیہ السلام جس چارپائی پہ بیٹھے تھے وہاں تندرست تھے، اسی وقت اللہ نے شفا دے دی. لیکن ساتھ بتایا کہ یہ جاؤ آپ نے ایڑی مارنی ہے اپنی زمین پر اور وہاں سے پانی کا چشمہ نکلے گا ٹھنڈے پانی کا، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا اس کے ساتھ آپ نے نہانا بھی ہے، اس کو پینا بھی ہے. آپ پئیں گے اندر کی بیماریاں دور ہو جائیں گی، نہائیں گے باہر کی بیماریاں دور ہو جائیں گی. ایوب علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق ایڑی ماری زمین پر، زمین سے پانی نکلا ہے. یہ اس ایڑی کے اندر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا غیر معمولی تاثیر تھی. ہر ایڑی داڑھی سری پہ کٹتے رہو نا ایڑیاں، پانی نکل دے. یہ خاص ایڑیاں تھی، خاص ایڑی تھی کہ زمین پہ لگی اللہ نے پانی جاری کر دیا. او اسماعیل علیہ السلام نے صفا مروہ کی وہ وہاں ایڑی رگڑی تھی نا، پھر کیسا پانی نکلا کہ قیامت تک ختم نہیں ہوگا. تو یہ خاص ایڑیاں ہوتی ہیں، جب یہ رگڑی جاتی ہیں تو اللہ پاک وہاں سے کچھ نہ کچھ نعمتیں نکالتا ہے. تو اللہ پاک نے وہ پانی کا چشمہ جاری کیا تو وہ پیا تو ٹھیک ٹھاک ہو کر بیٹھے ہوئے تھے. بیوی محترمہ واپس آئیں تو دیکھا تو آگے حالت تو بالکل ٹھیک تھی. فرمایا کہ یہاں میرے خاوند ایوب تھے، وہ کدھر ہیں؟ فرمایا میں ہی ہوں. فرمایا میں ہی ہوں. فرمایا میں ہی ہوں. اللہ پاک نے مجھے شفا عطا فرما دی. تو کیسی دعا کی؟ تو رسول اللہ کو تسلی دی جا رہی ہے ان آزمائشوں کے عالم میں ایوب کے عمل کو اختیار کریں، اللہ پاک مصیبتوں کو دور کرے گا. 18 سال بعد اگر تکلیف دور کر سکتا نہیں کر سکتا؟
کر سکتا ہے. تو اس لیے اللہ سے مایوسی کفر ہے. مایوس نہیں ہونا، مسلسل مانگتے جانا ہے اللہ سے، اور اللہ پاک ضرور عطا فرمائیں گے. پھر اللہ پاک نے ایک روایت کے مطابق جو بیٹے 7 ہلاک ہوئے تھے اللہ نے دوبارہ زندہ کیے، اور دوسری روایت کے مطابق آتے وہ زندہ نہیں کیے، لیکن اللہ پاک نے 7 بیٹے اور اتنے اور اللہ نے دیے 14 بیٹے اللہ نے دوبارہ دیے. دوبارہ وہ بہاریں پھر جاری ہو گئی. پھر ایوب علیہ السلام نے شکر کرنا شروع کیا. اسی دوران بخاری شریف کے اندر ہم نے حدیث پڑھی ہے، ہماری نظروں سے گزری ہے خود، کہ آپ وضو کے لیے گئے یا غسل کے لیے گئے غسل خانے کے اندر، تو اس درستگی کے بعد تو اللہ پاک نے دیکھتے ہیں کہ سونے کی تتلیاں آپ پر بارش ہو گئی. ایوب علیہ السلام پر غسل خانے کے اندر بارش ہوئی تتلیوں کی. ایوب علیہ السلام ان تتلیوں کو چادر میں سمیٹنے لگ گئے. غیب سے آواز آئی یہ فرشتے کے ذریعے کہ اے ایوب قناعت نہیں کرتے، اتنا میں نے مال دیا وہ چھنا، اب دوبارہ اتنا مال دیا، اب پھر سونے کی جو تتلیاں ان کو پھر پکڑ رہے ہیں اور چادر میں سمیٹ رہے ہیں. قناعت نہیں کرتے، قناعت کر لینا، بہت مال دیا، سب چیز دے دی تو قناعت کر لیں. تو آگے نبی تھے، پھر نبی کا جواب پھر وہ نبوت کے مطابق تھا. انہوں نے فرمایا اے اللہ آپ کی رحمت، یہ آپ کا فضل ہے، میری طرف آئے اور میں کہوں کہ یہ میں نہیں لیتا. اللہ کا جو بھی فضل آئے اس سے انکار کبھی نہیں کرنا. یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے. مجھ میں کتنی جرت ہے کہ میں اللہ کے رحمت اور اللہ کے فضل کو ٹھکرا دوں. اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، اس فضل کو میں نے ضرور قبول کرنا ہے. تو اللہ پاک نے ایوب علیہ السلام کو یہ ساری چیزیں دی. آیت کا ترجمہ کرتے ہیں جی. فرمایا وذکر عبدنا ایوب، اے پاک پیغمبر اس مصائب مشکلات کے اندر میرے بندے ایوب کو یاد کر لیا کرو. اذ نادا ربہ، جب اس نے اپنے رب کو پکارا، انی مسنی الشیطان، شیطان نے مجھے تکلیف پہنچائی. یہاں ایک بات، اس جگہ پر شیطان آتا ہے اور دوسری جگہ پر آتا ہے مسنی الضر، مجھے تکلیف پہنچی. تو یہاں یہ بات بھی ذکر کی کہ انسان 2 چیزیں یہاں پر یاد رکھنی چاہیے. ایک یہ کہ جب کوئی اچھی چیز ملے تو نسبت کس کی طرف کرنی چاہیے کہ یہ مجھے اللہ نے عطا فرمائی ہے. یہ نہ کہ بھائی میں علم والا تھا، میں بڑا تکڑا تھا، مجھے بڑی میں نے یہ ڈگریاں لی ہوئی ہیں، مجھے یہ چیز ملی. نہیں، اس کی نسبت کس کی طرف ہو؟ اللہ کی طرف. اور اگر کوئی ایسی کم چیز، کوئی مصیبت پریشانی ہو تو اس کی نسبت کس کی طرف کرے؟ اپنی طرف کرے. حالانکہ وہ بھی تو اللہ کی طرف سے، ظاہری بات ہے بیماری کس کی طرف ہے، کوئی اور تو نہیں لا سکتا، لیکن کیونکہ وہ کم تر چیز ہے تو نسبت کی کہ یا اللہ میرے گناہوں کی وجہ سے ہے، یہ بیماری مجھے پہنچی ہے. یہ نہیں کہ یا اللہ تو نے بیماری لگا دی، تو ہی شفا دے دے. اور جب دعا کریں تو دعا میں بھی کہیں کہ یا اللہ اس بیماری کی رحمت کو صحت کی رحمت سے ساتھ تبدیل کر، اس کو عذاب نہ سمجھیں. ساتھ دعا میں یہ ساتھ کہیں، کسی کو بیماری ہو تو کہے کہ یا اللہ میری اس بیماری کی رحمت کو یا اللہ صحت کی رحمت میں تبدیل فرما. تو کم چیز کی نسبت اپنی طرف کرنی چاہیے اور بڑھیا چیز کی نسبت کس کی طرف ہونی چاہیے؟ اللہ کی. جس طرح کہ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں کیا فرمایا؟ اذا مرضت فهو یشفین، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ شفا دیتا ہے. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ یا اللہ تو بیمار کرتا ہے تو ہی شفا دیتا ہے. فرمایا نہیں، کمزور چیز، کم چیز کی نسبت اپنی طرف کی. اذا مرضت فهو یشفین، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ شفا دیتا ہے. اچھا جی. انی مسنی شیطان بنصب و عذاب، شیطان نے مجھے آزمائش اور تکلیف پہنچائی ہے. ارکض برجلک، حکم آیا. اب یہ درمیان میں ساری بات، کیونکہ قرآن بات اجمالاً کرتا ہے، ساری تفصیل بیان نہیں کرتا کہ بھئی کیا 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 ہوا. جو بات مقصد کی ہے قرآن وہ بیان کرے گا. جی فرمایا ارکض رجلک، اپنے ایڑی کو زمین پر ماریں. ھذا مغتسل بارد و شراب، یہ چشمہ پانی کا ہے، ٹھنڈا پینے کے لیے بھی ہے اور غسل کے لیے بھی ہے. وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ، ہم نے ایوب علیہ السلام کو ان کے اہل دوبارہ دے دیے. وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور فرمایا کہ اتنے ہی ہم نے مزید ان کو دے دیے. کیا فرمایا؟ رحمتم منا، یہ ہماری رحمت ہے. پھر بھی اللہ نے کیا کہا؟ ہاں یہ اللہ کی رحمت ہے اور اللہ کے فضل ہے. اس لیے وہ آپ نے حدیث سنی ہوگی، رسول اللہ فرمایا کہ جنت میں جو بھی جائے گا وہ اللہ کے فضل اور اللہ کے کرم سے جائے گا. کوئی آدمی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں، فرمایا رسول اللہ آپ ہی نہیں جائیں گے؟ فرمایا نہیں، جب تک اللہ کا فضل شامل حال نہیں ہوگا اس وقت تک کوئی آدمی جا سکتا نہیں ہے. جی فرمایا رحمتم منا، فرمایا یہ ہماری طرف سے رحمت ہے. وذکریٰ لأولی الالباب، اور یہ نصیحت عقل والوں کے لیے. اب یہ بیان تو ہو گیا، میں نے بھی سن لیا. اب
یہ نصیحت اس واقعے کے اندر عقل والوں کے لیے کہ میں بھی نصیحت حاصل کروں، آپ بھی نصیحت حاصل کریں. یہ واقعہ ہمارے لیے نصیحت کا ذریعہ ہے، اس سے عبرت حاصل کریں اور اس چیز کو اپنی زندگی کے اندر لائیں. اچھا اگلی بات وخذ بیدک ضغثا، اور اگلی گل رہے گی انہوں نے تو قسم اٹھائی تھی 100 کوڑے ماروں گا میں 100، تو اب ان کی نظر بھی پوری ہونی تھی. ایوب علیہ السلام بڑے پریشان ہیں کہ بھئی خادم جڑے نوکر دو پہلے نستے نا 500 نوکرا سے جس نے دیکھا ہے بھی کھانا پینے کا چکر نہیں تھے تو انہیں اس کو کیا کر سن صاحب رہا کول صاحب اسی ٹائم تک کہ جس ٹائم کول پیسہ کولو نسے تو نہ صاحب ہے تو نہ کاب ہے. ٹھیک نوکر تو سارے نس کے، لیکن ساتھ کس نے دیا؟ بیوی نے دیا. 18 سال ساتھ بیوی نے دیا. تو فرمایا اب حل بھی پریشان تھے کہ بھئی 100 ڈنڈے مارنا تو بڑا مشکل کام ہے، کوئی ایسا حل نکل جائے. اب اس کے بارے میں دل ہی دل میں سوچ رہے تھے. اللہ نے اوپر سے تدبیر اور ہیلا بھی بتا دیا کہ یہ کام کرو، کام آسان ہو جائے گا. ہم اپنے بندوں کے لیے آسانی پیدا کر دیتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں تو پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں. اللہ نے ہیلا بھی نکال دیا. اس سے پاک برات آتا ہے خیرکم خیر لأہلی، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے. کرب انسان جناب چودھری بنا ہوا اور سخت غضب والا ہو اور باہر جو ہے وہ چور بلی ہو. باہر بھی یعنی برے اخلاق نہیں کرنے، لیکن جہاں پر ضرورت پڑے تو وہاں باہر کیا ہے؟ باہر طاقت ہونی چاہیے نا، اور گھر کے اندر کیا ہونی چاہیے؟ نرمی ہونی چاہیے. گھر کے اندر نرمی ہو اور باہر جہاں سختی کی ضرورت ہے تو وہاں سختی انسان کو، پہلوانی باہر دکھانی چاہیے، گھر میں نہیں دکھانی چاہیے. فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے. اور اس کا ہیلا یہ ہے، آپ ایسا کریں، آپ 100 کوڑے تو آپ نہیں مار سکتے، تو آپ ایسا کریں کہ 100 تنکے لے لیں، جھاڑو لے لیں جس کے اندر 100 تنکے ہوں، ایک دفعہ مار دیں، آپ کی نظر کیا ہو جائے گی؟ پوری ہو جائے گی. فرمایا خذ بیدک ضغثا، لے لیں اپنے ہاتھ کے اندر ایک گٹھا ایک تنکوں کا، فضرب بہ، اس کے ساتھ آپ ان کو ماریں، ولا تحنس، آپ ہانس نہیں ہوں گے، آپ کی قسم پوری ہو جائے گی. اللہ نے ایسا ہیلا نکال دیا. آگے اللہ نے آخری الفاظ ذکر فرمائے انا وجدناہ صابرا. اللہ جب اللہ کہتے ہیں تو ظاہری بات ان میں کچھ صلاحیت ہوگی. انا وجدناہ صابرا، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایوب کو صبر والا آدمی پایا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے صبر والا پایا ہے. انسان کو صبر اختیار کرنے چاہیے. اور فرمایا کہ مصیبت، پہلی مصیبت میں صبر، یہ صبر ہے. جیسی تکلیف پہنچی اس نے کسی کے آگے تذکرہ نہیں کیا، وویلا نہیں کیا، بعد میں تو خود بھی صبر آئی جاتا ہے. این ٹائم پر جناب وویلا کر دیا، شور شرابہ کر دیا، اور بعد میں تو آہستہ آہستہ خود صبر آ ہی جاتا ہے. لیکن صبر صدمہ اولا پر ہے کہ جیسے ہی تکلیف پہنچی اس نے صبر کر لیا، اس کو اللہ پر چھوڑ دیا، تو اللہ پاک اس پر پورے کا پورا اجر دیا جائے گا صبر والوں کے لیے. اور فرمایا کہ مومن کی عجبا لامر المومن، حدیث کے اندر آتا ہے کہ مومن کی بڑی عجیب شان ہے، اس کا سارے کا سارا معاملہ خیر ہی خیر ہے. فرمایا اگر اس کو تکلیف پہنچتی ہے اس پر صبر کرتا ہے تو کان لہ خیرا، اس کے لیے بہتر ہے، یعنی اس کو ثواب ملے گا. نعمت ملتی ہے اس پر کیا ادا کرتا ہے؟ شکر ادا کرتا ہے، تو اللہ پاک شکر پر بھی ثواب دیتے ہیں. مومن کا کام کسی حال سے خالی نہیں ہے. جی اللہ نے فرمایا انا وجدناہ صابرا، ہم نے ان کو پایا صبر والا. پارے کے اندر بھی آتا ہے کہ جب آپ نے پریشانیوں کے اندر، مصائب کے اندر، وستعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد اللہ سے چاہنی ہے صبر کے ساتھ، وویلا نہیں کرنا، حاجت اللہ کے سامنے رکھنی ہے، مخلوق کے سامنے نہیں رکھنی، اور ساتھ نماز کا اہتمام کریں. نماز ایسی چیز ہے جو اللہ کے غصے کو ٹھنڈی کرتی ہے، پریشانیوں کو دور کرتی ہے. طرح کہ ایک بادشاہ کا غلام ہو اور وہ بگوڑا بھاگ جائے، پھر وہ آ کر سر دست بستہ آقا کے سامنے کھڑا ہو جائے تو آقا کا غصہ کیا ہو جائے گا؟ ٹھنڈا ہو جائے گا. تو یہاں بھی اگر کوئی بگوڑا بھاگا ہوا ہے اللہ سے تو دوبارہ نماز میں آ گیا، جیسے یہ ہاتھ اٹھائے گا، بار بار نماز پڑھے گا، تو اللہ پاک کا غصہ کیا ہو جائے گا؟ ٹھنڈا ہو جائے گا. تو آپ نے مدد چاہنی ہے صبر کے ساتھ اور دوسری نماز کے ساتھ. جی فرمایا انا وجدناہ صابرا، ہم نے ان کو انتہائی صبر والا پایا. نعم العبد، اللہ نے جس طرح تسی آتے ہونے تھے بچے کو ایکسیلنٹ، ویری گڈ، ہاں جہاں تو آپ دیتے ہیں، اللہ نے فرمایا نعم العبد، واہ واہ بندہ ہے ایوب. اللہ نے وہاں شاباش دی ان کو. نعم العبد، واہ واہ بندہ ہے، کتنی تعریف اللہ نے کی، کتنا ہی اچھا بندہ ہے میرا ایوب. انہ اواب، وہ ایسا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے. اللہ کو وہی پسند ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرے. تو اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ کہا گیا سنا گیا، اللہ پاک اس پہ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.